دیکھیے، افغانستان کا معاملہ بہت ہی حساس اور سینسیٹیو معاملہ ہے۔ اس میں کس نے کیا کہا ہے اس پر ہم اپنا کوئی بھی بیان دینا نہیں چاہتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے آلریڈی اس بات کو کلیریفائی کر دیا ہے، اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ بورڈ نے اس سلسلے میں کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جہاں میں تک میری اپنے ذاتی رائے کا سوال ہے، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ دو ممالک کے درمیان کا معاملہ ہے، اور ہندوستان کا ہمیشہ افغانستان سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ یہ اپنے ملک کی فورن پالیسی سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، تو لہٰذا فورن پالیسی حکومت ہند بناتی ہے، اور جو روایات رہی ہیں ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں۔ لہٰذا جو حکومت ہند کی فورن پالیسی افغانستان کے سلسلے میں ہوگی وہی تمام اہل وطن کی ہوگی۔ لہٰذا اس پر اس طرح کی بیان بازی کرنا بالکل ہی بے معنی ہے۔ اور جہاں تک اسلامی شریعت کا یا اسلامی قانون کا سوال ہے، تو اس سلسلے میں دو باتیں لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلامی شریعت اور اسلامی قانون کسی ایک جماعت یا کسی ایک فرد کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی شریعت ہے، جس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ بات بہت واضح طور پر پوری امت کو ان کے لیے ارشاد فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں یہ وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کی اپنے خواتین کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا۔ لہذا خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسلامی شریعت کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اور غیر مسلمین کے ساتھ اچھے سے اچھا ویوہار کرنے کی بھی اسلامی تاریخ میں پوری ایک تاریخ موجود ہے، اور سب سے قیمتی اس میں جو اگزامپل ہے وہ مدینہ منورہ کا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت قائم کی تو وہاں پر کس طریقے سے جو وہاں پہ یہودی رہتے تھے، جو جوئز رہتے تھے، ان کے ساتھ آپ نے باقاعدہ معاہدہ کیا، اور اس میں اس بات کو کی یقینی اس بات کو بنایا کہ جتنے بھی نان مسلمس ہیں سب کو اپنے مذہب پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی آزادی ہوگی، اور کسی بھی مذہبی مقام کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو لہٰذا یہی صحیح تاریخ اسلام کی ہے، یہی صحیح شریعت ہے، اور اسی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پہلے بات عرض کی تھی کہ سلسلے میں ہم لوگ کو کچھ نہیں کہنا ہے، ہر چیز کی آتھینٹسٹی پروف کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور کون سا ویڈیو کب کا ہے اور کب سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جاتا ہے اس کے ہم لوگوں کو علم نہیں ہے۔ میرا جہاں تک مذہب اسلام کا تعلق ہے تو مذہب اسلام آپ سب کو معلوم ہے اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی مسلمان یا نان مسلم یا کسی مرد یا عورت کے ساتھ قطعی طور پر کوئی بھی ظلم و زیادتی نہیں کرنی ہے۔ اور تمام لوگوں کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ مذہب اسلام کا یہ اسلامک لاء ہے کہ اگر دو ملکوں کے درمیان یا دو فوجوں کے درمیان جنگ بھی ہو رہی ہے تو جنگ میں بھی اسلام نے یہ قانون بنایا ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی عورت پر، کسی بھی بچے پر، کسی بھی بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، حملہ نہیں کرنا ہے۔ حد یہ ہے کہ ہری بھری کھیتی اور ہرے بھرے پیڑوں کو بھی نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو جہاں پر اس قسم کی ہدایات اور اتنے اعلیٰ قوانین بنائے گئے ہوں، وہاں پر ظلم و زیادتی کو اسلام سے جوڑ کر کے دیکھنا ہی اپنے آپ میں سب سے بڑا ظلم ہے۔